السلام علیکم، ویلکم ٹو اقرا الف چینل۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میں مولانا شیخ ندوی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ مولانا شیخ ندوی صاحب جو ہیں ایک عالم ہیں، ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایک کاؤنسلر ہیں، مینٹر ہیں، سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں بچوں کو تربیت کیا ہے اور پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کیا ہے اور مینٹرشپ کیے ہیں۔ تو چلیے آج مولانا شیخ ندوی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھ کر ایک بہترین سے بہترین انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے آج مولانا شیخ ندوی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آپ کا قیمتی وقت نکال کر جو ہے میرے ساتھ اقرا الف چینل پر جڑے ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو اقرا الف چینل۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم آپ کے مشہور معروف اقرا الف چینل کے شو میں آج آپ نے دعوت دی، ہم تشریف لائے، ہماری خوشی کی بات ہے۔ مولانا، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آج کے جو حالات ہیں ان حالتوں میں جو ہے آج کا مسلمان کون سے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے؟ میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں کے در سے نکلے۔ اس وقت پوری دنیا کے سارے انسان اور خاص طور سے مسلمان حالات سے دوچار ہیں جی، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں مسلمان بہت سارے پرابلم ہیں۔ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں جب تک پرسن ہے تب تک پرابلم ہے جی، لیکن کچھ آج کے ہندوستان میں جو سلگتے مسائل ہیں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، مسائل کا ایک بیماری کی طرح ہے جی، اور اس کا جو ہے سولوشن ایک علاج کی طرح۔ بیماری علاج یہ وقتی چیزیں ہوا کرتی ہیں، صحت اصل ہے۔ جی، تو ہندوستان ایک صحت مند معاشرہ، ایک سماج کیسے بنے، وہ جو بیماریاں جو مسائل اس سے حل کرنا پڑے گا۔ جی، ویسے تو مسائل بہت سارے ہیں، میں صرف اپنے ناظرین کو آپ کے اقرا الف چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 3 مسائل ہیں جو آج کے اہم مسائل، اگر ان مسائل کو ہم سارے مسلمان مل کے حل کر دیے تو ہمارے اپنے بھی مسئلے حل ہوں گے، انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ جی، سب سے پہلی چیز تعلیم کے تعلق سے کہ آج ہمارا سماج امبیلنس ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک بچہ 7ویں فیل ہے، دوسرا بچہ 10ویں پاس ہے، تیسرا بچہ ڈگری کر کو ہے۔ جب تینوں کے تعلیم کا 3 معیار ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی نہیں رہے گی، صحیح، گھر میں کوئی فیصلہ لینا مشکل ہوگا، جی، جس کی وجہ سے بڑے بھائی کی سوچ الگ ہوتی ہے، بیچ والے کی الگ ہوتی ہے، چھوٹے کی الگ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایجوکیشن ایک معیار ہونا چاہیے جی، کہ منیمم ہر گھر کے اندر کم سے کم PUC اور 12ویں کلاس پڑھ کے رہنا چاہیے، جی، اور ہر گھر میں ایک ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، گھر کے اندر جو آپس میں جو جھگڑے، اختلافات، نا اتفاقی ہوتی ہے نا، کیونکہ علم اور ایجوکیشن انسان کی سوچ کو بدلتا ہے۔ جب تعلیم آئے گی تو جینے کا شعور پیدا ہوگا۔ جی، تو ہمارے ہندوستانی مسلمان اس وقت ضروری ہے کہ ایک لیول تک تعلیم ضرور حاصل کرے، اس کے لیے چاہے جو بھی محنت کرنا پڑے کام کرنا ہے۔ جی، تو اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے اپنے خود کے ادارے ہونا چاہیے۔ جی، اگر ہمارے ادارے اپنے نہیں ہوں گے تو لا محالہ پیسوں کی وجہ سے یا ہماری بچیاں جو ہے حجاب اور پردے کی بنیاد پر، یا بہت سے ماں باپ دور بھیجنا نہیں چاہتے ہیں جہاں ہمارے بچے سیکیور نہیں ہیں، تو بچیاں ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں
قوم کے لوگوں سے ہی گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے اپنے ادارے نرسری لیول سے ڈگری لیول تک ہمارے ادارے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ تعلیم کی جو امبیلنس ہے نا وہ کم ہو جائے گا. دوسرا ایک مسئلہ جو ہمارے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر جگہ ایک تعلیمی بیداری آئی ہے. انسان قولی مزدوری کر کے مصیبتیں اٹھا کے اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن جو چیز تجربے سے ہم کو دکھ رہی ہے کہ لڑکوں کے مقابلے لڑکیاں ماشاءاللہ تعلیم میں بہت آگے ہیں. صحیح. ان کے رزلٹ بھی اچھے ہیں, ان کا جو ہے پرسنٹیج بھی زیادہ ہے, جذبہ بھی زیادہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں کے دوسرے انٹریکشن نہیں رہتے ہیں غیر غلط چیزوں کی طرف. بڑی خوشی کی بات ہے, اور بڑھنا چاہیے. 100 میں سے 70 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور 100 میں سے 40-45 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو وہاں خوشی کی بات ہے, امبیلنس ہو رہا. اس کا امپیکٹ فیوچر میں کیا ہوگا کہ اب یہ بچی جب پڑھی لکھی ہوگی, جب ان کے جوڑ کا ان کے لیول کے قابل نہیں ملے گا تو اپنی تعلیم بنیاد پہ کہیں اور جگہ جا سکتی ہے, جس سے سماج بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے ہم والدین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ بچیوں کو پڑھاتے ہیں وہی بچوں کو پڑھائیے. ان بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے ماشاءاللہ ٹرینر ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان سے جو ہے بچوں سے ملائیے تو انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھیں گے. یہ جو سماج میں امبیلنس ہے, لڑکی لڑکیوں کی تعلیم میں فرق ہے, اور کچھ 7ویں فیل, 10ویں فیل, 11ویں فیل, جس سے ایک سماج کے اندر بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے, اس چیز کو دور کرنا ہے. اب اسے دور کرنے کے لیے چونکہ مسائل بولے تو مسائل بیماری حل ہوتی نہیں ہے, اس کا حل تلاش کرنا ہے. تو حل تلاش کرنے کے لیے ہم گراؤنڈ لیول سے کام شروع کرنا ہے. ہماری ایک محنت کا ایک میدان ہے کہ ہم مسجد کو بنیاد بنائیں. اس مسجد میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے اپنے ہیں ہم ان کو تعلیم دینے کے لیے, یا تو ہمارے محلے میں اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اگر ہمارے محلے میں نہیں ہے تو کسی اور دوسری جگہ ہے, ہم ان بچوں کو تشکیل کر کے وہاں بھیجنا ہے. اگر بچوں کے پاس تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے اسباب اور وسائل نہیں ہے تو ماشاءاللہ قوم میں بہت سے اہل خیر احباب ہیں. خاص طور سے آج ہماری زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو رہی ہے, صحیح جگہ بہت نہیں جا پہنچ پا رہی ہے. اگر ایک ترتیب بنا دے انشاءاللہ ہمارے قوم کے بچے جو ہے تعلیم حاصل کریں گے. اور خاص طور سے ہماری تحریک جو DSF کے نام سے مشہور ہے, ان کا بس یہی کوشش ہے کہ ہر گھر تک تعلیم پہنچنا اور ہر گھر کے اندر ایک گریجویٹ بننا تاکہ وہ گھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. تو ایک مسئلہ تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ہے, اس کو حل کرنا ہے. اور دوسرا مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کیا ہے, سیاسی بڑا مسئلہ ہے. سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ ہماری قوم کسی کو رہبر ماننے تیار نہیں. ایک انسان بڑی محنت کے ساتھ کسی اونچے مقام پہ پہنچتا ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس عہدے پر کے ساتھ حالات ہیں, مسائل ہیں, وہ پورا نہیں کر سکا تو قوم اس کے مخالف ہو جاتی ہے. خصوصاً مسلمان الیکشن سے پہلے بہت ساری باتیں بولتے ہیں, الیکشن سے پہلے کوئی محنت نہیں کرتا ہے. ایک کسان جب بیج بونے کا وقت ہے اس وقت گھر میں سو رہے, بیج نہ بوئے, جب فصل کاٹنے کا موقع ہے بیٹھ کے روئے, اس سے بڑا احمق کوئی انسان نہیں. الیکشن سے پہلے کیا تیاری کرنا, مثال کے طور پر ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے چند دنوں پہلے اعلان کیا گیا جن کی عمریں 18 سال ہیں وہ لوگ اپنا نام ووٹر لسٹ میں داخل کراؤ. لیکن ہمارے قوم کے علاقے کے ذمہ دار, مساجد کے ذمہ دار یا علاقے کے جو ہے کونسل وغیرہ توجہ نہیں دے رہے. جب الیکشن قریب آتا گھر گھر جا کے کہتا کو ووٹ ڈالو. اگر ایک گھر کے اندر 6 افراد ہیں تو 6 میں سے 3 ووٹ رہتے ہیں, 2 ووٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, ایک نامزد ہو کے نہیں رہتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمیں آئندہ پچھتانا پڑتا ہے. ابھی ہم نے کرناٹک الیکشن دیکھا کہ جب مسلمان متحد ہو گئے, صحیح فیصلہ لیے, ہندوستان کا رخ بدل دیا. تو اس موقع پر ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں تمام سیاسی سماجی رہبروں سے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسجد کے اندر اس محلے کا ووٹر لسٹ لگایا جائے. ہر آدمی چیک کرے کہ میرا نام لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں میرے جب میں ID کارڈ ہے میرا نام لسٹ میں رہے گا. ID کارڈ رہنے سے ووٹر لسٹ میں نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے.
تو ہر مسجد والا اس بوتھ کا اس مسجد کے ایریا کا ووٹر لسٹ لگائے، جن جن کے نام نہیں ہے فوراً اس کا اپلائی کرے، جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے اپلائی کرے۔ اس کے لیے محلے کے پڑھے لکھے نوجوان سنڈے کو ایک کیمپ لگا لیں، تو انشاءاللہ جب ہماری جو ہے ووٹر لسٹ میں ہماری تعداد بڑھے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، سیکولر پارٹی کو چنیں گے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ تو سیاسی کمزوری کی بنیاد پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ دوسری ایک کمزوری کیا کہ ہم پچھلے 5 سال 4 سال ایک پارٹی کے خلاف بکتے رہتے ہیں، لیکن جیسے الیکشن کا وقت آتا ہے ہم 1000 2000 میں بک کر ووٹ ہم غلط لوگوں کو دے دیتے ہیں، گویا ہم 1000 روپے اپنے آپ کو بیچ کر کے 5 سال لینے لگتے ہیں۔ تو ایک سیاسی جو ہے کمزوری ہے، ہم اس کو سمجھنا ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے جب کس قوم کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے وہ قوم اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں سیاسی شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہمارے جو مسائل مسلمانوں کے اس ملک میں خاص طور سے ایک منظم سازش کے تحت آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی کمر کو توڑا گیا اقتصادی طور پر، اکنامیکل طور پر۔ کیونکہ انسان کے پاس جب پیسہ ہوگا انسان کی سوچ وسیع ہوگی، انسان بہت کچھ کرے گا۔ تو آج ہمارے پاس نہ بڑی انڈسٹری ہے نہ چھوٹے فیکٹریز ہیں کہ ہمارے لوگ کام کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اچھے ہنرمند لوگ ہیں، دستکاری ہمارے پاس، ہنر ہمارے پاس، ٹیلنٹ ہمارے پاس۔ حالانکہ ہمیں نوجوان بچے اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ ایک بائک دیجئے پورا کھول کے فٹ کر کے دکھا دیں گے، لیکن کیا ہے وہ کسی کو ملازم رہتے ہیں۔ تو اقتصادی حالت، ہماری مالی حالت درست ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری مضبوطی آئے گی، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کتنی عورتیں اور مستورات ہیں، پڑھی لکھی ہیں، جو صبح سے شام تک ان کا کام خالی گھر کی چہار دیواری میں پکانا دھونا نانا ہی کام رہتا ہے۔ اگر اسمال انڈسٹریز قائم کر کے ان کو بھی کچھ دیا جائے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کے آپ معاش کماؤ تاکہ تمہاری گھریلو ترقی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اسلام میں جائز ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا بزنس وومن تاجرہ تھی، تو ہمارے قوم کے ذمہ دار آپ جس محلے میں ہیں مساجد کے ذمہ دار سوچنا ہے کہ ہم اس محلے کے نوجوان بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہم ان کی چہار پہ رہتے ہوئے کیا چیز دے سکتے ہیں، سلائی ہو، کڑھائی ہو، دستکاری ہو، یا کوئی پیکٹ بنانے کو ہو، پیکنگ کا ہو۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا جب مالی حالت مضبوط ہوگی نا، پھر کیا ہوگا اسٹینڈرڈ لائف اسٹینڈرڈ بڑھے گا، وہ بچوں کی تعلیم پہ سوچے گا، پھر ہمارے مذہبی امور ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، سارے کام کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 مسائل پر، مسائل تو بہت سارے ہیں، ایک ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس تعلیمی معیار بہت ہی گھٹتا جا رہا ہے۔ جو سروے ہے، جو اعلیٰ تعلیم ڈگری کرنے والے انڈیا میں مسلمان 18-19% ہیں، لیکن ہمارا پرسنٹیج جو ہے اعلیٰ تعلیم میں 2.5% ہے، جبکہ سینٹرل گورنمنٹ طرف سے ہم کو جو ریزرویشن 4% دیا جا رہا ہے، اور ہمارا تناسب کتنا ہے 2.5%، ابھی 1.5% کم ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا ریزرویشن کسی اور کو چلا جا رہا ہے۔ تو تعلیم ایک بنیاد ہے سارے مسائل کے حل کے لیے۔ دوسرا سیاسی شعور اور سوجھ پیدا کرنا ہے، اور ابھی سے محنت کرنا ہے۔ الیکشن ہونے کے بعد صرف دعا کرنے سے رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ابھی سے قوم ذمہ دار محنت کرنا ہے۔ اور تیسری چیز سیاسی اقتصادی حالات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسلامی دائرے میں رہ کر ہمیں اس کو سوچنا ہے، ورنہ اس کے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ خاص طور سے جو مہیلا سنگا کی طرف سے پیسے دے کر پتہ نہیں کیا کیا کھلواڑ ہوتا ہے، اس کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بس میں گزارش آپ کے اقرا علی چینل کی طرف سے پوری قوم کو ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسائل تو آپ کے علاقے میں بہت سارے ہوں گے، بہرحال آپ ان مسائل کو ضرور حل کیجیے، لیکن 3 بات کی طرف، ایجوکیشن، سیاسی شعور اور اقتصادیات، یعنی اکنامیکل مضبوط ہونا، اس کے لیے آپ اپنے اپنے ایریا کو دیکھ کر جو کام کر سکتے کیجیے۔ انشاءاللہ ایک 5-10 سال سب مل کے سب محنت کریں، ایک انقلابی شکل پیدا ہوگی۔ ماشاءاللہ مولانا، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے آئی تھنک ان چیلنجز کو ایڈریس کیا۔ دوستوں، یہ جو چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ سے ہیں، پولیٹیکل ریلیٹڈ سے ہیں، یا پھر اکنامیکل ریلیٹڈ سے ہیں، ہم کو ابھی چاہیے کہ جیسا مولانا نے کہا، ہم کو چاہیے کلیکٹیولی، ینگسٹرز ہیں،
بوائز ہیں، گرلس ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں مساجد کے، جو بھی ذمہ دار ہیں کمیونٹی کے، جو بھی لیڈرز ہیں کمیونٹی کے، ہمیں ایک ساتھ آنا چاہیے اور ان سارے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ایک سلیوشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. سو together we can make a difference. So let's try to empower our youth, our community in education, politics and economically as well. So مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ اقرا الف چینل میں جڑے ہونے کے لیے، اور ہماری گفتگو جو ہے ہم جاری رکھیں گے. شکریہ.